ماں کی آخری دعا۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک غریب مگر ایماندار عورت رہتی تھی جس کا نام آمنہ بنت صالح تھا۔ اس کا شوہر عبد الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جہاد کے لیے نکلا تھا اور واپس نہ آیا۔ لوگوں نے کہا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ آمنہ کے لیے دنیا سونی ہو گئی، مگر اس کے پاس ایک قیمتی خزانہ باقی تھا، اس کا ننھا بیٹا یوسف، جسے وہ میرے شہید کی نشانی کہہ کر پکارتی تھی۔ آمنہ نے غربت میں بھی کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ صبح کے وقت کھجور کے باغوں میں مزدوری کرتی، شام کو پانی بھرتی اور راتوں کو تسبیح پڑھتی۔ جب تھک جاتی تو بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، یوسف یاد رکھنا، اگر دنیا تجھے بھوکا رکھے تو اللہ تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ بس ہمیشہ سچ بولنا، نماز قائم رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنا۔ یوسف ماں کی باتوں کو دل سے سنتا۔ وہ چھوٹا تھا مگر اس کے دل میں قرآن کا نور اتر چکا تھا۔ جب وہ گاؤں کی مسجد میں قرآن پڑھتا تو لوگ حیرت سے سنتے اور کہتے، یہ بچہ نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ یوسف بڑا ہوا، اب وہ نہ صرف نیک بلکہ بہادر بھی تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، بیماروں کی خدمت کرتا اور ہر نماز کے بعد ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اور کہتا، یا اللہ میری ماں کو بھی کبھی دکھ نہ دینا، وہ میری دنیا بھی ہے اور میری جنت بھی۔ آمنہ کا دل اپنے بیٹے پر فخر کرتا۔ وہ اکثر اپنے پڑوسیوں سے کہتی، میں غریب ہوں مگر میرے گھر ایمان کی دولت ہے، میرا بیٹا میرا فخر ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پہنچی، دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے، مدینہ سے لشکر تیار ہو رہا ہے، جوانوں کو پکارا جا رہا ہے۔ یوسف کے دل میں ایمان کی آگ جل اٹھی۔ وہ گھر آیا، ماں کے سامنے کھڑا ہوا اور ادب سے بولا، اے امی، میں بھی اللہ کے دین کی خاطر نکلنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کا دل جیسے رک سا گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی، بیٹا تو میری آخری نشانی ہے، تیرے باپ کی شہادت کے بعد میں تجھے دیکھ کر جیتی ہوں، اگر تو بھی چلا گیا تو میں کیسے جیوں گی۔ یوسف نے ماں کے قدموں کو چوم لیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، امی اگر میں زندہ رہا تو آپ کے قدموں میں جنت تلاش کروں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو جنت میں آپ کے قدموں کو چوموں گا۔ یہ سن کر آمنہ نے اپنے لرزتے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، یا اللہ اگر تو میرے بیٹے کو اپنی راہ میں قبول کر لے تو مجھے صبر عطا فرما، میں تجھ پر راضی ہوں۔ یوسف فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ جا رہا تھا، ماں دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعا تھی، کہتی جاتی، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، فرشتے تیری حفاظت کریں اور تیرے قدم کبھی حق سے نہ ہٹیں۔ چند دن بعد جنگ شروع ہوئی۔ یوسف نے دشمنوں کے سامنے بہادری سے لڑائی کی۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا اور دل میں ماں کی دعائیں گونج رہی تھی۔ آخر کار وہ زخموں سے چور ہو کر گر گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور آخری الفاظ کہے، یا اللہ میری ماں کی دعا قبول کر لے، اور وہ شہید ہو گیا۔ جب قاصد نے آمنہ کو خبر دی کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو گاؤں والے ڈر گئے کہ ماں چیخے گی، روئے گی اور بے ہوش ہو جائے گی، مگر آمنہ خاموش رہی۔ آنکھوں سے 2 آنسو بہے اور وہ مسکرا کر بولی، اللہ کا شکر ہے، میرا بیٹا زندہ نہیں مرا، وہ شہید ہوا ہے۔ میں نے اسے اللہ کے سپرد کیا تھا، وہ اللہ نے اسے جنت میں جگہ دی۔ پھر وہ وضو کرنے اٹھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گر گئی۔ لوگوں نے دیکھا وہ سجدے ہی میں اپنے رب سے جا ملی۔ جب لوگ اس کی ماں اور بیٹے کے قبرستان میں دفنانے گئے تو ان کی قبروں سے عجیب خوشبو آنے لگی۔ ہوا میں ایسی نرمی اور نور پھیل گیا کہ لوگوں کے دل نرم ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کہا،
یہ ماں اور بیٹا نہیں، یہ ایمان اور قربانی کی نشانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماں کی محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب ماں اپنے رب پر بھروسہ کر لے تو وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، نقصان اور دکھ سے، مگر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔